ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ ہی جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں انسانوں کی. انسانوں سے اللہ نے چاہا ہے کہ اللہ کی کتاب جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کر کے گویا تم اللہ کی مدد کرو گے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا انتظام کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے لیے جینا نہیں ہے. آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے معیار زندگی سے یہ پیغام دیا کہ دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا. دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، سکون نہیں پائے گا. اسلام نے، شریعت نے تقدیر پر ایمان لانے کو ایمان کا رکن بنایا ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا ایمان کا رکن ہے، رسولوں پر ایمان لانا رکن ہے، کتابوں پر ایمان لانا رکن ہے، رسولوں پر ایمان لانا رکن ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا رکن ہے، رکن ایمان ہے. ایسے تقدیر پر ایمان لانا یہ رکن ہے. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لے. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. اور تقوی کا معیار کیسا میرے بھائی لوگوں کو رسول اللہ اور صحابہ کی زندگی پر بھی نظر ڈال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار اللہ